ماہ رمضان، ماہ رمضان، افطار کرا کر۔ افطار کے حوالے سے بھی نبی پاک علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمایا افطار میں ہمیشہ جلدی کی جائے، لیکن یہاں پر جلدی سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا جائے، یعنی جب وقت شروع ہو جائے اس کے بعد دیر نہیں لگانا چاہیے۔ جیسے ہی ٹائم کا کنفرم ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ وقت شروع ہو گیا، تو اب خواہ لیٹ نہ کیا جائے، افطار میں جلدی کی جائے، اور پھر افطار کی دعا بھی پڑھی جائے۔ افطار کی دعا کیا ہے؟ آئیے ہم دو دعائیں سنتے ہیں جو حضور کی حدیث سے ثابت ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دعا مشہور ہو جاتی ہے، کچھ الفاظ اس میں بعد کے لوگوں نے بڑھا دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے دعا ہے جن لفظوں کے ساتھ مانگ لیں، لیکن جو حضور پاک علیہ السلام نے دعا ہمیں تعلیم فرمائی، مشکات شریف کی حدیث اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ دو طرح کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ایک دعا کے الفاظ ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، یہ دعا بھی ٹھیک ہے، لیکن جو حضور پاک علیہ السلام نے پڑھی وہ بالکل مختصر سی دعا ہے، اللہم لک صمت، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اور ایک اور دعا بڑی پیاری دعا ہے، وہ بھی مشکات شریف میں اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، بڑی پیاری دعا ہے اور انسان کو روزے پر ابھارنے والی دعا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ جب افطار ہو گیا تو حضور نے یوں الفاظ میں گفتگو فرمائی، بیان فرمایا کہ پیاس چلی گئی، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے، بتا دیا کہ روزہ داروں یہ پیاس ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، پیاس لگی تھی لیکن افطار کے وقت پیاس تو بجھ گئی ہے، رگیں تو تر ہو گئی ہیں، لیکن تمہیں جو اجر دیا گیا وہ قیامت کے لیے باقی رکھ دیا گیا۔ جو اجر ہے یہ اجر ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پیاری پیاری دعائیں ہیں یہ بھی یاد کرنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائیں اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں سے حصہ وافر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔